السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، پتہ یہ چلا کہ جو مہینوں کی تعداد 12 ہے، غیروں نے اسے اپنایا۔ ہماری تو مسلمانی جو تاریخ ہوتی ہے، مسلمانی جو مہینے ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی 12 ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جس دن زمین و آسمان کو بنایا، اسی دن سے اللہ نے مہینوں کی تعداد کو 12 رکھا۔ اب غیروں نے بھی اس طریقے کو اپنا لیا اور ان لوگوں نے بھی مہینے کی تعداد کو 12 رکھا، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل وغیرہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں بعد کی ہے، محرم، صفر، ربیع الاول پہلے کا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، کہ یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک رجب المرجب، دوسرا ذی قعدہ یعنی شوال کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے، ذی الحجہ سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے، حج کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ذی الحجۃ الحرام یعنی حج کا مہینہ جس میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اللہ جسے توفیق عطا فرماتا ہے وہ وہاں جا کر کے حج ادا کرتا ہے۔ 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے، رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان 4 مہینوں کے اندر بندے کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اگر اس سے نیکی ملتی ہے کسی اچھے عمل کی بنیاد پر تو عام دنوں میں تو جتنی ملنی ہے ملتی ہے، لیکن یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اگر بندہ اچھا کام کرتا ہے، اللہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اس بندے کو زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ 4 مہینوں کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے، ظاہر فرمایا ہے۔ خود قرآن مقدس میں ان 4 مہینوں کا ذکر، اور اللہ نے مہینوں کی تعداد جب زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، جب زمین و آسمان کو بنایا تھا، اسی وقت سے اللہ نے 12 مہینے مقرر فرما دیے۔
تو یہ جو 12 مہینے کا سسٹم ہے یہ الحمدللہ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ پہلے اسلام نے اسے فائنل کیا یا اسلام نے پہلے اس کا فیصلہ کیا، اب اسلام کو دیکھ کر دوسری قوموں نے بھی اپنے جو کچھ بھی مذہبی ان کے مہینے ہیں، مذہبی تاریخیں ہیں، ان کی تعداد بھی ان لوگوں نے 12 رکھی۔ اللہ رب العزت نے پہلے اسے ذکر فرمایا، پھر دیکھ کر کے نقل کرتے ہوئے دوسری قوموں نے بھی اسے 12 مہینے کا سال شمار کرنا شروع کر دیا۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں آج 29 تاریخ ہے، آج اگر چاند نظر آ گیا کل سے رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اب مطلب رمضان بھی بہت قریب ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی بہت قریب ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کہ سال میں 5 راتیں ایسی آتی ہیں جن میں اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، فوراً اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات رجب المرجب کی پہلی رات، اس رات میں بھی اللہ رب العزت بندہ جو دعا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو آج اگر مہینہ ہو گیا، چاند ہو گیا تو مہینے کی شروعات ہو جائے گی، رجب المرجب کا مہینہ انشاءاللہ العزیز شروع ہو جائے گا، اور پھر رمضان بھی بہت جلد قریب آ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کے مہینے میں ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا، اے اللہ ہمارے اس رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرما۔ آگے آپ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی شعباننا، اے اللہ شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما۔ اور آخری میں آپ دعا فرماتے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ تو آپ کو بھی چاہیے، ہمیں چاہیے، ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ دعا کثرت سے پڑھیں تاکہ مصطفیٰ کریم کی سنت بھی ادا ہو جائے اور ہمیں اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجبنا، اللہم بارک لنا فی شعباننا، اللہم بلغنا رمضان۔ یہ دعا آپ کثرت سے کرتے رہیں، سنت مصطفیٰ کا بھی ثواب ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہم کو انشاءاللہ سعادت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، نیکیوں کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی میسر ہوگا۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ، اس میں روزے کی فضیلت، بہت سارے حضرات ماشاءاللہ روزے رکھتے، 3 مہینے کے 3.5 مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر رجب المرجب کے مہینے میں روزے کی کیا فضیلت ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ رجب المرجب کے مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 دن کا روزہ ہے لیکن اس پر نیکیاں، اس پر ثواب، اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا انعام اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کل تو ٹھنڈی کا موسم ہے، دن بھی بہت چھوٹا ہے، رات کافی لمبی ہے، اور دن کہاں گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، دن کہاں گزر جاتا ہے احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب المرجب میں 3 روزے رکھتا ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیں اور ہو سکے تو کوشش کریں روزے رکھنے کی۔ وہ 3 روزے کس طرح؟ جمعرات کو پہلا روزہ، جمعہ کو دوسرا روزہ، سنیچر کو تیسرا روزہ۔ جو بندہ رجب المرجب کے مہینے میں 3 روزے لگاتار رکھتا ہے، یعنی جمعرات کو پہلا روزہ، جمعہ کو دوسرا روزہ، اور سنیچر کو سیٹرڈے کو تیسرا روزہ، اللہ رب العزت اس بندے کو 700 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 700 سال رکھیں گے انشاءاللہ، ارے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ رکھیں گے، گھر والے رکھیں گے، یقین جانے آپ نے رکھا، آپ کو دیکھ کر گھر والوں نے رکھا، اللہ ان کے روزوں کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے۔ کیونکہ بندہ جب کسی کو دعوت دیتا ہے، کسی کو نیکی کرنے پر ابھارتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی توفیق عطا فرماتا ہے نیکی کرنے کی، بھلائی کرنے کی، اچھا کام کرنے کی۔ اب اس بندے نے اچھا کام کیا، دوسرے کو نیکی کی دعوت دی، جب تک وہ
وہ بندہ وہ نیکی کرتا رہے گا اس کے برابر اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے. یعنی اس کے روزے کا ثواب بتانے والے کو، دعوت دینے والے کو، سکھانے والے کو، تعلیم دینے والے کو بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا رہے. اور یہ جو مہینہ ہے انتہائی بابرکت مہینہ ہے. اس میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا. پہلی رات کے بارے میں تو آپ نے سنا، لیکن یہ پورا مہینہ برکت والا ہے. پہلی رات کی ایک الگ خصوصیت ہے، لیکن پورا مہینہ بھی برکت والا ہے. اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، لوگوں کے حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے، لوگوں کے حال چال دریافت کر رہے تھے. اچانک دیکھا کہ ایک شخص وہاں سے گزرا جو آنکھوں سے بینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا اور پیروں سے لنگڑا ہے. اور ایک بندہ اسے لے جا رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ اسے گھسیٹتے ہوئے، اسے کھینچتے ہوئے، ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے اسے لے جا رہا ہے. عمر فاروق اعظم نے پوچھا آخر یہ کیا بات ہے؟ یہ دردناک منظر تو میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس سے پہلے نہیں دیکھا. آخر یہ کیا بات ہے؟ اس شخص کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ اصل میں اسے فلاں بندے کی پھٹکار لگی ہے، فلاں بندے کی بددعا لگی ہے، فلاں بندے کی دعائے ہلاکت کا یہ بندہ شکار ہو گیا ہے. عمر فاروق اعظم نے فرمایا جس بندے کی بددعا اسے لگی ہے، جس بندے کی دعائے ہلاکت کا یہ اثر ہے، اس بندے کو بلایا جائے. اس بندے کو بلایا جاتا ہے. اس بندے کا نام ایاز تھا. عمر فاروق اعظم نے پوچھا آخر یہ کیا بات ہے؟ یہ میں نے کیا سنا کہ تمہاری بددعا کا اثر اس بندے کو لگا کہ یہ لنگڑا ہو گیا، یہ اندھا ہو گیا اور ظلم و ستم کا اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے. آخر کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا، یعنی جس کا نام ایاز تھا، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کی اسے آپ جانے دیں، یہ جاہلیت کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی، اسلام کی ہدایت عطا فرما دی، اسلام کی سعادت عطا فرما دی. دولت اسلام سے ہم دولت اسلام سے ہم مشرف ہو گئے، دائرے اسلام سے وابستہ ہو گئے. آپ جانے دیں، پرانی باتیں تھی اسے آپ چھوڑ دیں، اسے فراموش کر دیں، اسے بھول جائے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یقین اسلام جو ہے اس کے آنے کے بعد ہمیں جاہلیت کی باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا تم بتاؤ تو صحیح تاکہ ہم جان سکیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے. تمہاری بددعا کی بدولت یہ شخص، تمہاری دعائیں ہلاکت کی بدولت یہ شخص ان دنوں کو دیکھ رہا ہے، یہ دن اسے دیکھنے پڑ رہے. عمر فاروق اعظم نے اصرار فرمایا. اب وہ شخص کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ میرے پڑوس میں میرے چچا کے 10 بیٹے رہا کرتے تھے، میرے پڑوس میں بالکل وہ لوگ رہا کرتے تھے، مجھے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے، مجھے ظلم و ستم کا شکار بناتے رہتے تھے، میرے اوپر ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ جو میرا حق ہوتا تھا اسے بھی چھین لیا کرتے تھے. میں انہیں سمجھاتا تھا، میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، ان کو تعلیم دیتا تھا، ان کی تربیت کرتا تھا کہ ایسا مت کرو، اچھی بات نہیں ہے کسی کا حق مارنا، کسی کا حق دبانا، کسی کے پیسے لینا، کسی کا حق چھین لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے تمہیں جواب دینا پڑے گا. لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی، میں خاموش ہو گیا، انتظار کرتا رہا. رجب المرجب کا مہینہ آ گیا. اب میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ میرے چچا کے جو 10 بیٹے ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما، ان پر اپنا قہر نازل فرما، انہیں ہلاک فرما. اللہ اکبر. اور میں نے آگے یہ بھی دعا کی کہ ان میں سے ایک کو اندھا بنا دینا، لنگڑا بنا دینا اور اسے ایسا خادم عطا فرمانا جو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے، اسے گھسیٹتے ہوئے، اسے کھینچتے ہوئے اسے لے جائے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. یہ بددعا تو میں نے کر دی. رجب کا مہینہ تھا، رجب کے مہینے میں چاہے انسان بددعا کرے یا دعا کرے اللہ اسے رد نہیں فرماتا. اللہ نے میری بددعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. اور آپ 1 سال گزرا، میں نے دیکھا کہ میرے چچا کے جو 10 بیٹے تھے ان میں سے 9 تو ہلاک ہو گئے، 9 کا انتقال ہو گیا. یعنی جو دعا میں نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی بددعا، اللہ رب العزت نے اسے سن لیا. 9 بھائی جو تھے، یعنی میرے چچا کے 9 بیٹے آپس میں بھائی تھے، وہ ہلاک ہو گئے، 1 بچ گیا. میں نے دعا کی تھی اے اللہ ان میں سے ایک بندے کو لنگڑا بنا دینا، اندھا بنا دینا، اور اس پر ایسا بندہ مسلط کرنا جو اس کی ضرورتوں کو تو پورا کرے، ادھر ادھر جہاں جانا ہے وہاں لے جائے مگر گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے لے جائے. اللہ رب العزت نے ان 10 میں سے 9 کو تو اللہ رب العزت نے موت دے دی، وفات دے دی. اب یہ جو 10واں ہے اسے اللہ نے میری بددعا کے مطابق
اندھا بھی بنا دیا اور اس کے پیر میں فالج پڑ گیا، اس کے پیر میں لقوہ جسے پیرالسس کہا جاتا ہے، اللہ نے اس بندے کو اس بیماری میں مبتلا فرمایا، اور میں نے جو دعا کی تھی کہ اس کے ساتھ ایک ایسا خادم مسلط فرمانا کہ جو اسے گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے لے جائے۔ عمر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس اندھے شخص کو، اس فالج زدہ شخص کو، اس لنگڑے شخص کو نرمی کے ساتھ نہیں لے جا رہا، راستہ نرمی کے ساتھ نہیں دکھا رہا ہے، بلکہ اسے گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے اسے اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور اسے ادھر ادھر لے جا رہا ہے۔ عمر یہ میری بد دعا کا اثر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تعجب میں پڑ گئے اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بندہ رجب المرجب کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں فرماتا، فوراً اس کی دعا شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیا کرتا ہے۔ اب چاہے وہ اچھی دعا ہو یا کسی کے خلاف بد دعا ہو، یاد رکھے جو بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اب جو مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی آہ سے بچو، کہا جاتا ہے نا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، حدیث پاک بھی ہے، واتقی دعوت المظلوم فإن بینها وبین اللہ تعالی لیس حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یعنی جس پر ظلم کر رہے ہو اس کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے دل سے ایک آہ نکلے گی۔ اب وہ جو آہ ہے سیدھی باب اجابت سے ٹکراتی ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ رب العزت فوراً ظالم سے بدلہ لے لیتا ہے، فوراً اس سے انتقام لے لیا کرتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ آج کل اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جو تھوڑے بڑے قسم کے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ اپنے جو ماتحت ہیں، اپنے یہاں کام کرنے والے ہیں، ان کے اوپر انتہائی ظلم کرتے۔ اللہ ماشاءاللہ سارے لوگوں کی بات تو ہم نہیں کرتے، لیکن پیسوں کا پاور اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اپنے سے ماتحت، اپنے انڈر میں جو کام کرنے والے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر اسے میں نے نکال دیا کہیں اسے ٹھکانہ نہیں ملے گا، اس بنیاد پر اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کا اسے نشانہ بنایا جاتا ہے، مشق ستم اس کے اوپر کسی جاتی ہے۔ یاد رکھے وہ اگر مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر اس کی ایک آنکھ کسی انسان کے خلاف، اس ظالم کے خلاف نکل گئی، اللہ فوراً اسے قبول فرمائے گا، اور جیسی اس نے بد دعا کی ہے اس کے مطابق ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ مل کر کے رہے گا۔ یہ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ تو انسان کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کرے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے، یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کو ہم ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائیں، ورنہ اس کی ایک آہ نکلے گی، انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا، انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم و ستم کرنے سے بچائے، اور جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے سے، ان کا ہاتھ روکنے سے اللہ رب العزت ہمیں ان کا ہاتھ روکنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے رجب المرجب کا مہینہ تو شروع ہونے والا ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم رجب کا ادب کریں، استقبال کریں، اس کو ویلکم کریں، اور اس کے استقبال میں ہم سے چاہیے تو ہمیں روزے رکھے، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، اگر تہجد کی عادت نہیں ہے عادت بنانا شروع کر دے۔ اب آج کل تو ماشاءاللہ رات بہت لمبی ہے، کوئی اگر آج کل کے دنوں میں نماز فجر چھوڑتا ہے معاذ اللہ تو اس کے پاس بہانے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے پاس ہیلے بہانے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ رات بہت بڑی ہے۔ رات تقریباً آپ دیکھیں 8:15 بجے تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے، 8:15 سے لے کر کے 6:50 کی جماعت ہے، کسی مسجد میں 6:55 کی بھی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائے، آپ کا حساب تو ماشاءاللہ بہت پکا ہے، کہا جاتا ہے جو حساب وہ پکو ہے،
تو 8 بجے سے لے کر کے آپ 6 بجے تک دیکھیں 10 گھنٹے کی رات اس بندے کو ملتی. کتنی؟ 10 گھنٹے کی. اب بندہ اگر اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائے, شادی وغیرہ میں بھی جائے اور کہیں فنکشن وغیرہ میں جانا, تو بھی 12 بجے اگر گھر پر آ گیا, وہ سو جائے گا, 6 گھنٹے کی نیند اس کی مکمل ہو جائے گی. اس کے باوجود بھی اگر وہ نماز فجر نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کا مجرم ہے, اسے سخت جواب دینا ہے. اور آپ یہ بھی نہ سمجھے کہ صرف ٹھنڈی میں پڑھنی, معاذ اللہ گرمی میں چھوڑ دینی ہے, نہیں. نماز تو انسان کے اوپر, مرد کے اوپر 365 دن فرض ہے, اور انسان فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے. تہجد کی بھی کوشش کرے. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ تہجد پڑھتا ہے, اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ میرے نزدیک انتہائی محبوب ہے. جو ٹھنڈی میں بستر کو چھوڑ کر, لحاف کو چھوڑ کر, بلینکٹ جسے ہم کہتے ہیں, لحاف کو چھوڑ کر, بلینکٹ کو چھوڑ کر, بستر وغیرہ کو چھوڑ کر کے ٹھنڈے پانی میں وضو کرتا ہے, گھر والوں کو چھوڑ کر کے, اور پھر وہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. پوری دنیا سو رہی ہے اور ایک یہ بندہ ٹھنڈی کے موسم میں اٹھ کر کے وضو بنا کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں, میں ایسے بندے پر دوسرے بندوں کے مقابلے میں فخر کیا کرتا ہوں. اب اللہ رب العزت ایسے بندے پر فخر کرے, اس بندے کی عظمتوں کا کیا کہنا. مطلب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ تہجد کی کوشش کرے. اگر نہیں اٹھ سکتا, اللہ نہ کرے اٹھے, اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے, تو نماز فجر کے لیے تو کم از کم اٹھے. یاد رکھیں دن کی نمازیں اگر انسان پڑھتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اصل نماز فجر پڑھنا ہے. دن کی نمازیں پڑھتا ہے, اللہ استقامت عطا فرمائے, لیکن فجر کا اگر اس کی چھوٹ گئی, آپ خود دیکھیں کبھی کسی انسان کی آنکھ لگ گئی, وہ نہیں اٹھ پایا, اتفاق سے سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے نماز فجر تو ادا کر لی, لیکن وہ سکون نہیں ملے گا جو اصل وقت میں نماز فجر کے وقت میں جماعت کے ساتھ جو اس نے نماز فجر ادا کی. پھر کتنی بھی عبادت کر لے وہ سکون اسے نہیں ملتا جو اس نے جماعت کے ساتھ مسجد میں, وہ بندہ جماعت کے ساتھ فجر کے وقت میں جو نماز پڑھتا ہے نماز فجر, تو جس طرح اس وقت سکون ملتا ہے چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے میں یا قضا کرنے میں, طلوع فجر کے بعد قضا کرنے میں اس بندے کو وہ سکون نہیں ملتا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں, اور جو رجب المرجب کا مہینہ آنے والا ہے تو رجب کا احترام کرے, پتنگ بازی وغیرہ سے خود بھی بچے, بچوں کو بھی بچائے, آس پڑوس والوں کو بچائے, محلے والوں کو بچائے, سوسائٹی والوں کو بچائے, اور جتنے بھی آپ کے انڈر میں جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ بھی کوشش کریں, ہم بھی کوشش کریں کہ یہ غیروں کا تہوار ہے, ہم اسے کیوں اپنائیں, اور آپ اس کی ہسٹری کو جانیں کہ اس کے پیچھے کیا ہوا ہے. اصل میں 1937 میں ہر سال بتاتا ہوں, اس بار بھی بتا دوں کہ ایک گستاخ نے حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی شان میں گستاخی کی. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یہ حضرت سیدہ فاطمہ کی شان امام اہل سنت نے بیان فرمائی. 1937 کے اندر 1937 کے اندر کسی نے حضرت فاطمہ کی گستاخی کی, اب نتیجے میں اس کو پھانسی دے دی. اس وقت اسلامی حکومت تھی, یہ پورا اکھنڈ بھارت تھا, یعنی انڈیا ہے, پاکستان ہے, شری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ سب ملے ہوئے تھے, اکھنڈ بھارت جسے کہا جائے. 1947 میں ڈیوائڈیشن ہوا, سب الگ الگ ہوئے. تو اس نے گستاخی کی, اس کو سزا دے دی گئی, اسلامی سلطنت تھی. اب اس کے غم میں لوگوں نے ایک دن منایا, یعنی یہی 14 جنوری, اور دن بطور تہوار منایا اس کی یاد میں, اور پتنگ اڑانا شروع کر دیا. آپ دیکھیں پتنگ اڑانا رسول اللہ کی صاحبزادی کا جو گستاخ, رسول اللہ کی صاحبزادی کا جو گستاخ ہے اس کی یاد منانا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ رسول اللہ کی جو شہزادی ہے, صاحبزادی ہے, اس کا ادب کرتے ہوئے اس کام سے پرہیز کرتے ہیں, یا پھر معاذ اللہ جو لوگ گستاخوں کے ساتھ ہیں ان کا ساتھ دے کر کے آپ بھی پتنگ اڑانے کی کوشش کرتے. آپ تو نہیں, آپ کے بچے یا آپ کے محلے والے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں, روکیں, پتنگ نہ خود اڑائیں نہ اپنے بچوں کو اڑانے دیں, آس پڑوس والوں کو بھی روکنے کی کوشش کریں. مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان
مسلمانوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، صفیں درست کر لیں، خالی جگہوں کو پر کر لیں، سنتیں باقی ہوں اطمینان و سکون کے ساتھ ادا فرما لیں۔